کہ پاکستان کی ایک روحانی اور نظریاتی اساس ہے جس پہ 50 لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے. اگر آپ اس روحانی اور نظریاتی اساس کو کاٹ دیں پھر کوئی پاکستان نہیں ہے، پھر وہ سارا جواز ہمارا پاکستان بنانے کا ختم ہو جاتا ہے. جو آج کی 4th جنریشن وار ہے، جو آج کی پورے مڈل ایسٹ میں مسلمان دنیا پہ جو حملے کیے جا رہے ہیں، مسلمان ملکوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، یہ ایک 4th جنریشن وار پاکستان پر بھی ہے. ہم پر تحریک طالبان کے دہشت گرد بھی ہیں، BLA کے دہشت گرد بھی ہیں، پاکستان کے اندر اکنامک کرائسس اور کیوس بھی ہے، اور میڈیا اور انفارمیشن وار بھی ہے. میڈیا انفارمیشن وار جس کو سائیوپس کہتے ہیں، سب سے انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے کسی بھی قوم کو ڈیمورلائز کرنے کا، کنفیوز کرنے کا. آپ کنفیوژن کی بات کر رہے ہیں نا، کنفیوژن یہ ہے کہ اس قوم کو کنفیوز کر دو کہ پاکستان تم نے کیوں بنایا تھا، کنفیوز کر دو کہ ہندو اور پاکستان تو ایک جیسے لوگ ہیں، آلو گوشت وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، آپ کے پاس ہے تو بتا دینا. اور کنفیوز کر دو کہ علامہ اقبال کا کوئی رول نہیں تھا، کنفیوز کر دو کہ قائد اعظم سیکولر تھے. جب تم ان باتوں کو پھیلا دو گے پھر پاکستان کا جواز ختم ہو جائے گا. اور اس بات کو سپینڈ کرنے کے، اور پھر کشمیر کی بات نہ کرو، پاکستان آرمی اور ISI کے خلاف کام کرو. ایک بات یاد رکھیے گا، نو میٹر واٹ، جو مرضی کوئی کہے، پاکستان آرمی اس وقت پاکستان کا دفاع بھی کر رہی ہے، اور ISI پاکستان آرمی کیا اس دی فیدر ان دیئر کیپ. دیکھ لیا جی، ہم نے اسامہ بن لادن کے گھر سے اٹھا کے اور اس وقت مہران پاکستان ان کے اپنے الفاظ کے مطابق، معافی دے دیجیے، ان کے اپنے الفاظ اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. نہ پاکستان کی آئیڈیالوجی پہ کمپرومائز ہوگا، نہ اقبال پہ، نہ قائد اعظم پہ، نہ ٹو نیشن تھیوری پہ. اس پر جو بات کرے گا اس کو ہم ویل فائٹ دم لائک وی فائٹ آور اینیمیز. کہ قائد اعظم پاکستان میں ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے یا سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے؟ ایک لفظ میں جواب. سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے. علامہ اقبال کا کیا رول تھا پاکستان بنانے میں؟ کیا علامہ اقبال کوئی رول نہیں تھا. کشمیر کے بارے میں کیا رہا ہے کہ جو کشمیر میں انڈین آرمی نے پچھلے 10 11 20 سال میں کے اندر 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا، عورتوں کو ریپ کیا، اور وہاں کسی کو جانے نہیں دیتے، تو وہاں پر مجھے ان عورتوں کا زیادہ خیال ہے جو میرے ملک میں ریپ کیے جاتے ہیں. کشمیری عورتوں کا مجھے ان لوگوں کا زیادہ خیال ہے جو میرے ملک میں میرے بلوچ بھائی جو ہیں وہ ہر روز شہید ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے سائفہ بڑھتی ہے کہ ہماری، اور ہم انشاءاللہ یہ جنگ جیت کر دکھائیں گے. پاکستان ایک سیکولر ملک بن کے رہے گا، پاکستان ایک سیکولر ملک بن کے رہے گا، پاکستان ایک سیکولر ملک بن کے رہے گا جہاں You are only voicing my sentiments and the sentiments of millions of Muslims when you say that Pakistan should be based on pure foundations of social justice and Islamic socialism, not otherism. That Pakistan should be based on pure foundations of social justice and Islamic socialism, not otherism. That Pakistan should be based on pure foundations of social justice and Islamic socialism, not otherism. ان کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے کہ دو قومی نظریہ ریلیونٹ ہو چکا ہے. ابھی آپ کے سامنے بات ریلیونٹ ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں، مجھے ایک آخر میں ایک بات جو یہاں پر ایک پنجابی ہے، اس کی جو اس طرف کے پنجاب کے ساتھ اس کی جو کلچرل میچ میکنگ ہے وہ اس طرف کے کسی اور کے ساتھ کیسے بن سکتی، کسی عربی کے ساتھ کیسے بن سکتی ہے؟
دوسری بات یہ ہے کہ دو قومی نظریے کی آپ بات کر رہے ہیں بھائی، یہ تو قائد اعظم کے بننے کے بھی بہت بعد انہوں نے بولنا شروع کیے یہ سب چیزیں. نظریہ برصغیر کے مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن بیرسٹر محمد علی جناح. آپ نے قیام پاکستان کے لیے دو قومی نظریے کو بنیاد بنایا اور انگریز حکمرانوں پر واضح کیا کہ مسلمانوں کے لیے متحدہ ہندوستان قطعاً قبول نہیں ہوگا. Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different, and in some matters antagonistic to each other. We differ in our history, culture, language, architecture, music, laws, jurisprudence, calendar, and our entire social fabric and code of life. آپ نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ علیحدہ وطن کا مطلب مسلمانوں کی اپنی سرزمین اور اپنی حکمرانی ہے. ہندو یا انگریز حکمران ہمارے لیے ناپسندیدہ ہیں. One India is impossible realization. It will inevitably mean that the Muslim will be transferred from the domination of the British to the caste Hindu rule, a position that Muslim will never accept. یہ دیکھیں نا، ایک سیکنڈ. دا پوائنٹ از، ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ٹو نیشن تھیوری ختم ہو چکی ہے چونکہ یہاں ہندو عیسائی اور سکھ بھی بستے ہیں. ہندو عیسائی اور سکھ تو پاکستان بننے سے پہلے بھی بستے تھے، اور جب پاکستان بن رہا تھا اور ٹو نیشن تھیوری پہ بن رہا تھا، قائد اعظم اور اقبال کے کہنے پہ بن رہا تھا، اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان بن رہا تھا، اور ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے آبجیکٹو ریزولوشن پاس کی تھی جس میں لکھا تھا کہ پاکستان جو ہے قرارداد مقاصد کے تحت ایک اسلامی جمہوری ریاست ہوگا، اور آبجیکٹو ریزولوشن میں لکھا ہوا ہے کہ اقلیتوں کو وہی حقوق آپ دیے اسے جائیں گے. مانتی ہیں؟ دیکھیے میری بات سنیں، یہ بہت ڈیبیٹیبل بات ہے. کوئی debatable نہیں ہے. محمد علی جناح صاحب کیوں ڈیبیٹیبل؟ جو آپ کہتے ہیں وہ ڈیبیٹیبل نہیں ہے. جو کیا فضول باتیں کر رہے ہیں. جو جب جناح صاحب نے 1940 کی آپ قرارداد پڑھی ہے جس کی بنیاد کے اوپر پوری تحریک چلی تھی، اس کے اندر کہاں پہ ٹو نیشن تھیوری کے لفظ ہے؟ اس کے اندر کہاں پہ پاکستان کا لفظ ہے؟ اس کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے کہ الگ مملکت کا قیام عمل میں آئے گا؟ We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. پورے پاکستان کی روحانی نظریاتی اساس کی جڑ کاٹ دی انہوں نے یہاں. نہیں، روحانی آپ یہ ریٹورک بولنا بند کر دیں پلیز. آپ مجھے بتائیں اس قرارداد کے اندر کہاں پہ لفظ ہے پاکستان کا؟ اس قرارداد کے اندر پورے جلسے میں نعرے لگے تھے، پاکستان یا شہادت، اور قائد اعظم اور مسلم لیگ نے نعرے لگوائے تھے. قائد اعظم نے اس کی مخالفت کی تھی اور ایسا کوئی خرافات نہیں بولی گئی. کمپلیٹ جھوٹ. یہ جو پاکستان کا مخالفت کی تھی جیسا نعرہ تھا تو 1960 میں آ کے ایجاد ہوا. ان للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیے فرق سارا سیفما کا یہ ایجنڈا ہے. صاحب، آپ خلافت کی بات کرتے ہیں پاکستان میں؟ جی، خلافت راشدہ کے ماڈل کی بات. ماڈل کی بات کرتے ہیں. وچ ماڈل از دیٹ؟ کون سا ماڈل؟ اور آپ انڈرسٹینڈ. نہیں تو آپ بتائیں نا. ہم تو نہیں انڈرسٹینڈ. آپ بتائیں اگر آپ میں کیپیبلٹی ہے بتانے کی تو بتائیے. آپ جب چاہیں ہمارے ساتھ ڈسکشن کر لیجیے، ہم بات کر لیں گے. اس وقت 2 منٹ میں پروگرام ختم ہو جائے گا. whenever you want. ٹھیک ہے، لیکن آپ نہیں، آپ ماڈل کی بات کر رہے ہیں. ماڈل کی بات. خلافت راشدہ تو وہ نہیں کرتی نا، لیکن آپ خلافت کے ماڈل کی بات کرتے ہیں جس میں جمہوریت بھی ہے. دیکھیے علامہ اقبال نے اس کے لفظ اسپرچل ڈیموکریسی استعمال کیا، وچ از ناٹ دس ویسٹرن ڈیموکریسی. اچھا، یہ الگ چیزیں ہیں، یہ لمبی بحث ہے. پارلیمنٹری جمہوریت. میں تو پارلیمنٹری دیکھیے پارلیمنٹری ڈیموکریسی بھی آپ لا سکتے ہیں، لیکن آئین میں آرٹیکل 62 اور 63 دیا ہوا ہے. وہ خرافات ہے بالکل. آرٹیکل 62 63 کیا بالکل خرافات ہے. یہ آرٹیکل 62 63 جو ہے یہ کیا ہے؟ 62 63 کیا ہے؟ کون فیصلہ کرے گا؟ آرٹیکل 62 63 میں 3 باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ پاکستان کے پارلیمنٹیرینز اور ممبر آف نیشنل اسمبلی اور حکمران بننے کے لیے آپ کو پاکستان کی آئیڈیالوجی ٹو نیشن تھیوری پہ کامل یقین ہونا چاہیے، آپ کو پریکٹسنگ مسلم ہونا چاہیے، اور آپ کو خیانت کرپٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ 3 شرائط ہیں، اور ان 3 شرائط کو آپ نکال دیں اگر، تو پھر وہ فری فار آل ہے جو آج ہو رہا ہے. انتہائی سبجیکٹو ہے، یہ سب بالکل خرافات ہے، سبجیکٹو ہے. اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ خائن نہیں ہے اور وہ نہیں ہے؟ مطلب سکتی ہے. پھر ان کا سارا پلان اور ایجنڈا جو ہے وہ سارا کا سارا انڈین فورن پالیسی کو بڑھا رہا ہے، پاکستان کو نقصان دیتا ہے. کشمیری مجاہدین سے پوچھیے، کبھی انہوں نے بات نہیں کی کہ پاکستانی میڈیا کو کشمیر میں بھیجنا چاہیے. اس پر کشمیر میں
दिस इज वेयर इट कम्स एवरीवेयर जहां इंडियन फॉरेन पॉलिसी फॉरेन एजेंडा को सपोर्ट मिलता है, साथमा वहां खड़ी होती है इंडिया का दिफा करने के लिए। कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान से प्यार करने वाला जर्नलिस्ट ये कहेगा कि कश्मीर में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ना भेजिए सिवाय इनके। आप कैसे फैसला करेंगे पाकिस्तान से प्यार का भैया? आप कैसे मेरे पाकिस्तान से प्यार का फैसला करेंगे? मुझे कोई सर्टिफिकेट चाहिए आपसे? आप काइंडली ये सर्टिफिकेट देना बंद करें। आप हैं कौन सर्टिफिकेट देने वाले? आपके क्रेडेंशियल्स क्या हैं भाई? व्हाट आर योर क्रेडेंशियल्स जैद जमान साहब? My credentials are that I love Pakistan, I stand for two-nation theory, I stand for Iqbal, I stand for Islam. I do not stand for two-nation theory because it is irrelevant. ये है फर्क सारा झगड़ा इस बात का है। यहाँ पे हिंदूज रहते हैं वो हमारे भाई हैं, यहाँ पे क्रिश्चियंस रहते हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे बराबर के शहरी हैं, और वहाँ पे टू नेशन थ्योरी कहाँ पे आपकी लागू होती है? ये टू नेशन थ्योरी खत्म कर दें पाकिस्तान खत्म हो जाता है। आप अपने मुल्क के हिंदुओं को ही डिवोर्स कर रहे हैं। आप अपने हिंदू उस वक्त भी थे जब टू नेशन थ्योरी थी, जब पाकिस्तान बना था और कायदे आज़म में हिंदुओं के राइट्स की बात की। मेरे